بندی ہے یہ بڑی بے حیا عورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیلی ٹیکسی سے لے کے جو ہے کس طرح نعوذ باللہ انہوں نے بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر کی جو ہے ننگی تصاویر اس کے باپ نے ہیلی کاپٹروں سے تقسیم کی. تو یہ اس کلچر کے لوگ ہیں, اس ذہنیت کے لوگ ہیں جو تھوڑی سی جو عزت ہے جو اس کے باپ نے 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے وہ کی تھی وہ اس نے بالکل پانی میں ڈبو دی ہے. ٹھیک ہے, بڑی بے شرم عورت ہے, بد حیا, بد لحاظ. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے اس کی بریانیاں اور مرغے کے جو ہے وہ پائے جو ہے وہ وام جو ہے بھگا کے لے کے جا رہے تھے. یہ اس کے اوقات جو ہے بتاتی ہے. آگے اپنا انجام دیکھ لو, بی سدھر جاؤ, بہتر ہے تیرے لیے. السلام علیکم جی, میں ہوں شہزاد امان. آپ دیکھ رہے ہیں ASA-TV زمان پارک میں اس ٹائم موجود ہے. میرے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ابھی ان سے جانتے ہیں کہ کل جو فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ سے, اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے. جس طرح خان صاحب نے بولا کہ شاید سپریم کورٹ پہ PDM کی طرف سے حملہ کیا جائے, کیا اس حملے کے لیے یہ ریڈی ہیں؟ اگر بات کی جائے یہاں پہ زمان پارک میں جب 2 بار حملہ ہوا تو یہ میڈم جو ہیں سب سے آگے تھیں. انہوں نے اپنے کارکنوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا پولیس کا مقابلہ کیا, شیلنگ کا مقابلہ کیا, واٹر کینن کا مقابلہ کیا. ابھی سپریم کورٹ کے حملے کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بار پھر آپ زمان پارک میں ہمیں جو ہے نظر آ رہی ہیں اور نظر آ رہا ہے یہ کہ شاید حملہ ہو جائے, تو کیا آپ اس کے لیے ریڈی ہیں؟ دیکھیے, فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی بنیاد جو ہے, اس پارٹی کی بنیاد عمران خان نے انصاف کی بیس کے اوپر رکھی تھی کہ ٹھیک ہے جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو ہمارے غریب عوام کو اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ انصاف کو پریویل کریں گے. ٹھیک ہے, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ آئین کے اندر رہ کے وہ تمام تر کوششیں جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے ایک منصفانہ نظام آ جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو کچھ ریلیف ملے. ٹھیک ہے, غریب یہاں پہ پس رہا ہے جس طریقے سے مہنگائی کے حالات ہیں, تو ایک ہی امید ہے وہ عدالتوں سے. باقی رہی PDM کی بات, آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, کرمنل سرٹیفائڈ کرمنلز ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آئین کے اوپر وار کرے, قانون کے اوپر وار کرے. یہی عدالتیں کل تک جو ہے ان کے لیے بڑی اچھی تھی اور یہ بڑی فیئر تھی. جب انہوں نے رات کے 12 بجے جو ہے وہ قدغن کر کے رات کو 12 بجے سو موٹو ایکشن کے ذریعے جو ہے یہ اپنے اقتدار میں آ گئے, تو یہ عدالت بڑی فیئر تھی. ٹھیک ہے, آج یہ عدالت کے فیصلہ آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ بڑے میاں صاحب جو ہے سبحان اللہ وہ کہہ رہے کہ جی عدالت کا فیصلہ جو بھی آئے میں نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو صاف پتہ ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں. اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رات کے اندھیروں میں کس طرح سے قانون کو اپنے آپ کے وار کر کے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب جو ہے وہ قانون جو ہے وہ ان کے خلاف جاتا ہے یا خوش قسمتی سے کچھ نہ کچھ انصاف کی امید جو ہے آپ کو ہو جاتے ہے, اس کے بعد جو ہے یہ اس کے اوپر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک, جی عدالتوں کے اوپر, سپریم کورٹ کے اوپر حملے, یہ تو ان کے پرانے وتیر ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کل مجھے امید ہے کہ انصاف کا فیصلہ آئے گا, قانون کے اندر جو آئین کی بالادستی کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا میم, بات کی جائے مریم نواز کی, صبح شام دوپہر شام خان صاحب کی بات کرتے ہیں, جو قصور میں جو جلسہ کیا گیا اس کے حوالے سے آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ دیکھیں, وہ جلسہ نہیں, وہ تو جلسی کرتی ہے, اور وہ جو ہے وہ تو شادی حالوں کے جو ہے کھانوں تک محدود رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, ارینج کرتی ہے ٹیبل پہ, اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے اس کی بریانیاں اور مرغے کے جو ہے وہ پائے جو ہے وہ وام جو ہے بھگا کے لے کے جا رہے تھے. یہ اس کے اوقات جو ہے بتاتی ہے کہ لوگ اس سے کتنی محبت کریں. یہاں پہ آپ آتے ہیں, کبھی آپ نے کچھ ایسا دیکھا بیٹھ کے عوام کو جو ملتا ہے یہاں پہ افطاری ہم کتنی محبت سے اور پیار سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی مریم کے اوپر جو ہے بات کرنا میرے خیال میں اپنے آپ کو جو ہے گالی دینے کے مترادف ہے. اس کی جو ہے کوئی حیثیت رہ نہیں گئی. جو تھوڑی سی جو عزت ہے جو اس کے باپ نے 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے وہ کی تھی وہ اس نے بالکل پانی میں ڈبو دی ہے. ٹھیک ہے, بڑی بے شرم عورت ہے, بد حیا, بد لحاظ, اور کچھ نہیں کہنا چاہتی, بدتمیز عورت ہے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے وہ مردوں کو پکار کے جس طریقے سے اللہ معافی دے کہتی ہے خان صاحب کے اوپر الزام لگاتی ہے, یہی ہے کہ میں کہتی کہ اس کا شوہر اسے لاکھ درجہ جو ہے عقل مند انسان ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے گھر کے حالات کیا ہے, اس لیے وہ خان صاحب کے اوپر جو ہے انگلی بھی نہیں اٹھاتے. انہوں نے خان صاحب سے معافی بھی مانگی تھی. کیپٹن صفدر کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ یہ بے شرم عورت ہے, یہ جو ہے یہ شوہر کے کنٹرول میں تو ہے نہیں, اس کو وہ بیچارہ بے بس آدمی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ وہ اگر صحیح طریقے سے اس کو موقع ملا تو اس کو صحیح کٹ لگائے گا. وہ یہ مجھے پتہ ہے, وہ اتنا غیرت ہے اس میں. لیکن یہ جو بندی ہے یہ بڑی بے حیا عورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیلی ٹیکسی سے لے کے جو ہے کس طرح نعوذ باللہ انہوں نے بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر کی جو ہے ننگی تصاویر اس کے باپ نے ہیلی کاپٹروں سے تقسیم کی. تو یہ اس کلچر کے لوگ ہیں, اس ذہنیت کے لوگ ہیں.
अच्छा वो तो मर्द है, मरता है, ये औरत है, ये बड़ी बेशरम औरत है, ठीक है। इसने जो है ये बेहया औरत है, औरतों के ऊपर जो है ये वो लहरा लहरा के उंगलियां जो है वो उठाती है ऊपर से, साथ में इसकी जो है एक मतलब यही 2-3 खवातीन है इसके पास और कुछ भी नहीं है, ठीक है। किराए की जो है ये खवातीन है। अच्छा मैम एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मरियम औरंगजेबा जो कह रही है कि जब खान साहब ने मीनार पाकिस्तान जलसे में 10 निकात दिए थे तो वो कह रही थी कि मैं इमरान खान को 10 चपेड़े मारूंगी। देखिए उसका तो खुद जो मुंह है वो तो डड्डू चार्जर पूरे मुल्क को पता है कि सर्जरा करा करा के भी जो है अभी मरियम नवाज ने उसको उसके डॉक्टर को मज़ीद ऑफ़र की कि आप जो है ना मतलब इसकी नाक की सर्जरी जो है वो करा लीजिएगा, क्योंकि बड़ी भद्दी नाक है, बदसूरत नाक है, आपको पता है कि वो मतलब दिल नहीं करता उसको देखने को, ठीक है। तो डॉक्टर ने सुना कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं जी आप जितने भी पे कर लें, लेकिन इसकी नाक किस तरीके से बनी हुई है कि उसका जो है ना सर्जरी मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो वो उसके तो मुंह से लगता है कि उसको दिन भर जो है 10 चपेड़े जो है वो इंशाल्लाह मरियम औरंगजेब हम तुम्हें मारेंगे 10 चपेड़े सुबह 10 शाम, सिर्फ चंद दिन की तुम मेहमान और फिर देखा जाएगा, अल्लाह खैर। अच्छा मैम बात की जाए अगर इलेक्शन के हवाले से तो कराची में जैसे खान साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ गया, क्या आप उस लिहाज से तैयार हैं? 30 अप्रैल में आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे आपने मतलब कि इस चीज़ को कंट्रोल करना है? जैसे वोटिंग वाले दिन जो है सुबह से लेकर शाम तक क्या आपने तैयारियां की हैं? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है लुटेरों का डाकुओं का टोला है और इन्होंने ये हर लिहाज से इन्होंने रैगिंग तो करनी है, इन्होंने बेमानियाँ, इन्होंने जो है धानियाँ तो करनी है। और जिस तरीके से जब से जो है इनकी हुकूमत आई है तो आपको पता है कि इन्होंने जो है वो दहशत गर्दी की लहर जो है दौड़ा दी है, पूरे मुल्क में इनसिक्योरिटी फैल गई है। इमरान खान था तो कभी एक गोली भी उसकी हुकूमत में नहीं चली, इससे इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोगों को ना हॉरीफाई करना चाहते हैं, खौफजदा करना चाहते हैं कि इलेक्शन किसी न किसी तरीके से डिले हो। पूरा प्रोग्राम इनका जो है ना इस पे अफसोस की बात है, इसकी बजाय अगर ये कुछ तैयारी कर लेते शायद एक आधी सीट ये जीत लेते। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने हर लिहाज से गुंडागर्दी करनी, दहशत गर्दी करनी है। हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो है ना अगर इन्होंने इलेक्शन के दौरान जो धांधली करने की कोशिश की, ठीक है, पोलिंग स्टेशन के ऊपर इन्होंने बदमाशी करने की कोशिश की, तो वो कहते हैं ना कि इस दफ़ा दमस्कल अंदर होगा। हम मेंटली प्रिपेयर है और जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं ना वो गुस्से से भरे पड़े हुए हैं। अब मज़ीद जो है ना हम जो है ना ये शराफत की ज़ुबान जो है ना ये हमने छोड़ दी नहीं है और इनको हम इनकी ज़ुबान में समझाएंगे। और मरियम बीबी तो ये याद तो होगा 8 अगस्त को जो है मैं और जरताज गुल और हमारे टोटल जो है 150 लड़के थे, कैसे तेरे 17,000 जो है पंजाब के गुंडागर्द पुलिस को हमने तुम लोगों को दौड़ा दिया। तो आगे अपना अंजाम देख लो, बीबी सुधर जाओ, बेहतर है तेरे लिए। ठीक है जी, अभी हम मौजूद है ज़मान पार्क में, यहाँ पे जैसे आपको रोज़ बरोज़ अपडेट देते हैं, हमारे साथ मौजूद थी सीनियर रहनुमा। इनका यही कहना है कि इंशाल्लाह इमरान खान जो है बहुत बड़ी तादाद से बड़ी कसरियत से वापस आ रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी राह पर गामज़न होगा। इंशाल्लाह ऐसी अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।